الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الہادین والمہدیین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم فقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انہ قال اذا رأیت شوہا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرة وکل ذی رأی اعجب برأیہ فعلیک یعنی بنفسک ودع عنک العوام. وقال ایضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار. وقال ایضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کو ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا رہے تھے. بندہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو اٹھاتے ہیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میں مختصر تھوڑی سی کچھ بات عرض کروں گا. میں کالج میں پڑھتا تھا اور شلوار قمیض نہیں پینٹ شرٹ میں ہمیشہ رہتا تھا اور کھاتا پیتا بھی کھڑے کھڑے تھا. ہمارے ایک چچا ہیں سری نگر میں، وہ ویجیلنس میں کام کرتے تھے. مجھے بولتے تھے تو کیسا آدمی ہے کہ تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا. بس اللہ نے فضل کیا، ہمیں اٹھایا یہاں سے 1995 میں عقل کوہ میں ڈال دیا. تو میں راستے میں سنا بھی رہا تھا بکر صاحب کو کہ وہاں ہمارا امتحان ہوا، ہم 2 لوگ گئے تھے. تو امتحان میں فیل ہو گیا. کہا کہ اس لمبے کو کچھ نہیں آتا. اور دوسرے ساتھ تھے، وہاں یہ بہت اچھا یہ پڑھے گا. تو ہم حضرت کے دفتر میں وہ کاغذ لے کر گئے. تو جب انہوں نے پرچہ پڑھا اوپر سے نیچے تک دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پڑھے گا. پرچے پہ لکھا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ پڑھے گا. حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان میں تھا، اس لیے کہ میں گریجویشن کر رہا تھا. وہ چھوڑ کے گیا تھا، پوری دنیا کو اجاڑ کے چلا گیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد ہوا جو ہوا. تو مفتی صاحب یہ تو نسبت لگ گئی عقل قوا کی ہمارے ساتھ، جامعہ کی، بڑے حضرت کی. تو یہ لوگ اتنا بڑے سے نام لیتے ہیں. اور اس میں جب ہم دورہ حدیث میں تھے تو ہمارے شیخ رضوان صاحب معروفی دامت برکاتہم، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ظہر کے بعد وہ ترمذی کا درس دیتے تھے. تو اس میں وہ جب پہلے شروع میں آئے تو اس کے بعد وہ سند لکھاتے ہیں. سند کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ شجرہ علم کا شجرہ کہاں جا کر ملتا ہے. جیسے بھائی ہم ہیں، ہمارے والد صاحب، دادا پردادا 7 پیڑھیوں تک ہم یاد رکھتے ہیں نا. تو ایسے ہی حدیث کی دنیا میں، قرآن کی دنیا میں بھی سند ہوتی ہے. تو ہماری سند لکھانے لگے. تو 26 واسطوں کے بعد جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے ہل گیا. اور میرے بازو میں مولانا حذیفہ صاحب غلام وستانی دامت برکاتہم تھے. تو میں نے تعجب میں، مہاراشٹر اور گجرات والے بولتے ارے باپ رے باپ، مطلب وہ ارے ہم کہاں، یعنی کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کہاں ہم جیسے. اور ہماری یہ زبانیں جس پر کبھی گالی، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی یہ چیز ہوتی، اس پہ کہاں وہ الفاظ آئیں گے؟ کہاں ہم اس نسبت کے قابل تھے؟ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اٹھا کے ہمیں وہاں لگا دیا.
تو ورنہ ہم اس کے قابل، جو نسبتیں ہیں، بڑوں کی نظریں ہیں، اس کی وجہ سے بھائی آپ، ورنہ اگر ہمارے اندر کو کوئی دیکھے، اگر اللہ نے ستاری کا، غفاری کا پردہ ڈال کے نہ رکھا ہو تو آپ مجھے دیکھنا کیا، شاید تھوکنا بھی پسند نہیں کریں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے رکھا. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نا اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا. اس کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے اور آپ کے آبا جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک تعالی نے ختم کیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ختم نبوت یہ امت کا ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر واجب کہ اس کو ہم اپنی دل کے اندر اتاریں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ہم اتاریں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری، آپ کی اور پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. اس میں جس سے حضور سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کو ایک مخصوص علاقے، مخصوص قوم اور مخصوص جماعت کی طرف بھیجا جاتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر کے ایک مخصوص علاقے میں بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، ایک مخصوص جماعت ہے انہی کی طرف بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ایک مخصوص جماعت. ابراہیم علیہ السلام حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اور ایک جگہ قرآن حضور کا کہتا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم. کبھی کبھی تو رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر کہ کیا ذات تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک، کبھی رشک آتا ہے. تو کیا یہ تو حضور جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھے. 4000 سال پہلے انہوں نے دعا کی، پھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں اور آپ کو ملی. اور ایسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے یعنی صبح قیامت تک جتنے افراد آئیں گے ان سب کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. تو جب آپ کو سب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ کو دین بھی ایسا دیا کہ جس میں ہر زندگی گزارنے کے شعبے کی مکمل رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ایک دم مکمل. دنیا کے کسی بھی شعبے کو آپ زندگی کے جس بھی شعبے میں ابھی انشاءاللہ اگر ذہن میں آتی گئی وہ باتیں تو آپ پھڑک جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توجہ کریں گے تو کچھ ذہن میں آئے گا، ورنہ بندے کو کچھ یاد نہیں ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. تو اب پوری جو زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہماری رہنمائی فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لایا نہیں. ہاں، ہم نے حضور کو پیغمبر تو مانا، کہاں تک؟ عقیدے کی حد تک، عبادت کی حد تک. معاف کرنا، بہت کڑک زبان ہے یہ. ہم نے مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر، لیکن کہاں؟ عقیدے کی حد تک کہ اللہ ایک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اور پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے دی، زیادہ پیسہ ہے تو حج کر لیا، اور تھوڑا سا اور پیسہ ہے تو رمضان میں کسی بیوہ کی، یتیم کی، کسی حالات کے بیمارے کی ہم نے تھوڑی سی مدد کر دی. ہم نے سوچا یہی اسلام ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام کے شعبے ہیں. معاشرت یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. معاملات یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے. اخلاق یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے. اگر ہم ان چیزوں میں، تجارت میں، مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، مستقل احادیث کی کتب میں اور فقہ کی کتب میں جو ہے نا کتاب البیوع، جس کو آپ انگریزی میں ٹریڈنگ، بزنس کہیں گے، وہ لکھا ہوتا ہے. کون سی تجارت حلال، کون سی تجارت حرام، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں.
یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے اٹھا کر اس کو دیکھا جائے. جیسے ہدایہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نا, اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے پھر آپ وکالت سیکھنے جائیں نا, سب چیزیں دلائل آپ کو فٹافٹ سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے کہ ہدایہ یہ اسلامک لا یعنی اسلامک قانون کی کتاب ہے. اس میں آپ کو کس کو سزا کیسے دینی ہے, جرح و تعدیل کس طرح سے کی جاتی ہے, امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس میں دکھایا ہے. اور وہ مستقل ہدایہ اولین آخرین بس ہے سب. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ حضور کو اخلاق اس میں عقائد میں اور عبادت میں لا کر رکھ دیا اسلام. بس اتنا ہی ہے. مسجد میں اسلام, باہر اپنے جو ہے بل گیٹس بن جائیں گے اور جو ہے پتہ نہیں کون کون سے بن جائیں گے. تجارت میں ہم نے حضور اکرم سے معاف کیجیے گا سخت زبان ہے, تجارت میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تجارت صدیق اکبر کی طرح کریں گے, ہم تجارت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں گے. ارے آپ کا نکاح جو مائی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا تھا, اس کے لیے شام کے جو 2 سفر کے کس لیے کیے تھے؟ تجارت کے لیے تو کیے تھے نا. اس میں مزاربت تو حضور نے کی تھی نا, کہ سامان ان کا تھا, محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو یہ چیز تو معلوم ہوا کہ تجارت بھی کر کے دکھائی, وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اسی سے تو متاثر مائی خدیجۃ الکبریٰ ہوئی تھی, اور خود ادھر سے ہی پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا کہ ہم آپ سے جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم کو ڈھونڈنا پڑے گی, پھر جا کر ہم صحیح بنیں گے. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا 2 طرح کا وہ چیزیں ہم کو بتائی ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ شریعت کا علم, یعنی علم میں جو 2 طرح کی ہوتی, مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بالکل یہاں پر فوٹو. 2 طرح, ایک کو کہتے ہیں علم تشریعی اور ایک کو بولتے ہیں علم تکوینی. تشریعی کا مطلب کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ عمل فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے. تو اب امت نے کھلتے مبحث کر دیا, جو مستحب تھا اس کو واجب کا درجہ دے دیا, اور جو واجب تھا اس کو فرض بنا دیا, اور فرض کو نہ جانے کیا بنا دیا. یہ ایک علم ہے. لیکن ایک اور علم ہے, مثال یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ تھے, ان کے سامنے حضور نے سب چیزوں کو بیان کر دی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس زمانے میں, چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ حضور کو قیامت تک نبی بنا کر بھیجا گیا برابر, تو جب قیامت تک ہے تو اس میں جو احوال آئیں گے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوں گے. تو اس لیے احادیث کی کتاب میں جہاں پر انما الاعمال بالنیات ہوگا, وہ کتاب الصلاح ہوگا, اور کتاب الصوم ہوگا, کتاب الحج ہوگا, کتاب البیوع ہوگا, ایک کتاب الفتن بھی ہے, کتاب الفتن. اس میں جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, آپ کا پردہ فرمانے کے بعد اس دنیا میں صبح قیامت تک کیا احوال پیش آئیں گے, ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بھی تو آپ کی امت میں داخل تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تھے, آپ نے فرمایا ایکم اعجب ایمانا, کہ آپ لوگوں میں سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا, آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ پر وحی اترتی ہے, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, ہم جو ہے آپ ہم کو کتاب نماز کا سبق دکھاتے ہیں, اخلاقیات سکھاتے ہیں, ہم سے عجیب ایمان کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں, آپ کا نہیں, وہ ہمارے جو بعد میں میرے امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ مجھے پیغمبر مانیں گے, جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ میرے حکموں کی پیروی کریں گے, ان کا ایمان یہ جو ہے نا عجیب ہے, کیونکہ دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے. تو ہماری اور آپ کی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی جو ہے اس کا جو ہے ہماری اور آپ کی خوشخبری, پیشن گوئی, جو کچھ بھی ہماری تعریف کر دی ہے. لیکن جب تعریف کی ہے ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. صحیح, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, تو اسی طرح سے اس امت کو بھی پوری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے بنایا گیا ہے. آپ پڑھتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امۃ اخرجت, یہ فعل مجہول ہے جس کو آپ پیسو وائس بولتے ہیں انگریزی میں, کہ آپ بہترین امت ہو, آئے نہیں, تم کو بھیجا گیا ہے. کس لیے؟ اخرجت للناس, لوگوں کی رفع رسانی کے لیے. کیا کرتے ہو جی؟ تأمرون بالمعروف,
ان کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو وتنہون عن المنکر، اور ان کو برے کاموں سے. تو معلوم ہوا کہ امت کا سب سے بڑا کام کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن یہ ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ، لیکن نہی عن المنکر مشکل ہو جاتا ہے. ایک آدمی غلط کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو کہہ دیا تو ناراض ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ چلو بھائی نماز پڑھیں گے. آپ کوئی نہیں پڑھتا، غلط کام کرتا، سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا دیتا ہے، ہم اس کو نہیں بول سکتے یار اس کو بول دیا تو کل میرے کو دفتر میں کام پڑ گیا تو میرا کام ہی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اسی لیے تو اس پر چلا گیا. اس لیے کہ جب ہمارا ذہن کسی افسر پر چلا گیا، کسی ڈاکٹر پر چلا گیا، تو پھر ہم مکمل نہیں ہو سکتے. اسی کو باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اللہ کسی بزرگ کے خواب میں آپ آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. کہا کہ بھائی جب مجھ کو پیش کیا اللہ کے پاس تو کہا کہ بھائی آپ باجید کیا لائے ہو. تو کہا دیکھو بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قد کے آدمی ان سے پہلے ہیں، ولی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اس لیے بڑے بڑے ہیں نا، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک، سب بڑے بڑے انہی کی طرح کے. تو ان سے اللہ پاک نے بولے پوچھا کہ کیا لائے ہو. کہا کہ میں نے پورا گور دیا کہ بھائی نماز کا پتہ نہیں ٹھیک. ارے اللہ اکبر کبیرہ. ایک ولی جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ سوچتے کہ پتہ نہیں میری نمازوں کا کیا ہوگا، میرے روزوں کا کیا ہوگا، ہاں میرے صدقات کا کیا ہوگا، میں خدمت دین کا کیا ہوگا. کہا کہ میں نے دھیان دیا، کہا کہ اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ توحید. کہا کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا حل نسیت لیلۃ اللبن. اگر آپ کو عربی آتی ہے نا تو ہل جاتے آپ. اگر ہمیں اور آپ کو کبھی اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ حل نسیت لیلۃ اللبن. کہا کہ باعزید کیا وہ دودھ والی رات بھول گئے آپ؟ ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ رات میں انہوں نے دودھ پی لیا اور صبح میں ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. کسی آپ کے شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ رات میں دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے درد ہو گیا تھا. کہا کہ اس وقت تیری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ تو نے پیٹ کے درد کو دودھ کی طرف منسوب کر دیا، تب تیری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ اب آپ اپنی اور میری زندگی کو دیکھو نا. روز پڑھتے ہیں ہم ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا تو آپ ہلنے لگتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دنیا بھر کے سہارے دنیا کے. ارے بھائی سہارا آپ اور ہم ڈھونڈتے نا سہارا کہ مجھے سہارا چاہیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بے سہارا پیدا کیا ہے. جس وقت آپ اور ہم رحم مادر میں تھے تو جب ہم باہر آئے، بولو ہمیں معلوم تھا ہمارے ماں باپ ہیں؟ نہیں. ہمارا رزق کہاں سے آئے گا ہمیں معلوم تھا؟ نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ پاک بے سہارا پیدا کرتے ہیں، اس کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تیرا کوئی سہارا نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اللہ نے کیا خوب کی تھی کہ ابھی آپ کے والد صاحب یعنی جو آپ آئے ہی نہیں دنیا میں تو والد صاحب کو اٹھا لیا کہ مخلوق پر پیغمبر کی نظر جائے ہی نہیں. آپ تشریف لائے، 6 سال کی عمر میں والدہ کو بھی لے کر چلے گئے، 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی لے کر چلے گئے. جتنے سہارے تھے، جتنے آپ کی محبت. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی تربیت ہی اسی طرح سے کرنی تھی. ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اس میں بہت سالوں پہلے میں نے اس میں پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابھی آپ کا ظہور نبوت ہوا نہیں تھا. میرے الفاظ پر بھی غور کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، آپ کا ظہور نبوت نہیں ہوا تھا تو آپ بکریاں چراتے تھے. آپ کے ایک ساتھی تھے جس کو آج آپ کی زبان دوست بول دو، ان کا نام عبداللہ تھا. ایک وہ عبداللہ تھے جو آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، وہ نہیں تھے، یہ دوسرے. یہ مکہ میں تھے، وہ تو بنو سعد میں تھے نا. تو اب بکریاں چراتے تھے تو رات میں جو ہے وہ بکریوں کی رکھوالی کرنے حضور جاتے تھے. محمد عربی چھوٹی سی کتاب ہے، کبھی ملے تو پڑھ لینا اس میں. تو رات میں وہاں پر نا مکہ میں قوالیاں لگتی تھی. قوالی جیسے پروگرام ہوتا ہے نا، وہاں پر بھی ویسے ہی تھا سب ویسے. اگر آپ پڑھو گے جب حضور کی ظہور نبوت ہوئی تھی کیا ماحول تھا تو آپ کو پتا چلے گا. تو وہ عبداللہ جاتے تھے، سنتے تھے، واپس آ جاتے تھے.
ایک دفعہ ان کو آیا, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جاؤ یار, آپ بھی جاؤ. تو وہ گئے. دیکھو میں یہ بولتا ہوں تکوینی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طرح سے اللہ پاک نے فرمائی تھی, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ گئے, ایک پتھر تھا, وہاں ایک عجیب سی آواز آنے لگی, حضور سننے لگے, وہیں آپ کو نیند پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. فجر تک سوتے, اس میں نماز نہیں تھی بھائی, اس لیے کہ نماز کا ضرور 40 سال کے بعد ہوگا نا, اس 2 نمازیں پڑھیں گے, پھر جو ہے جب آپ کو معراج کرا جائے گی 5 پڑھیں گے, یہ ذہن میں رکھیں آپ, یہ ظہور نبوت سے پہلی بات ہے. تو آپ گئے, فجر تک سوتے گئے, اٹھے, جب دھوپ نکلی آپ اٹھے, آئے تو انہوں نے پوچھا گئے نہیں, کہا نہیں میں وہاں فلاں پتھر تک چلا گیا تھا تو وہاں مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا یار. بولے آپ کے کیسے آدمی, چلے دوسرے دن پھر رات میں پھر بھیجا ان کو, کہا کہ جاؤ, پھر اسی جگہ پوچھے, پھر وہی آواز آئی, پھر وہیں سو گئے. وہ جو خراب مجلس تھی اس کی طرف جانے ہی نہیں دیا ہے. اسی کو کہا یغفر اللہ لما تقدم من ذنبہ ہے نا, تو غفر یغفر غفرن, مفتی صاحب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے, اس کے معنی آتے ہیں کہ گناہ اور بندے کے درمیان پردہ ڈال دینا, کہ وہاں پہنچنے نہیں دیا جائے گا آپ کو. اسی لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ نے تکوینی اعتبار سے ان کی عصمت کا پہلے سے انتظام کر دیا ہوتا ہے کہ شیطان وہاں پھٹک ہی نہیں سکتا ہے. اور حضور سے ایک دفعہ صحابہ نے حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا نعم ولکن اسلم. اب آپ کو جو مزہ ہے بس ترجمہ کیجئے. کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مسلمان بن گیا ہے. ہاں پاور ہے نا, اسپرچول طاقت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تبھی تو آپ کو بنایا. تو یہ تربیت کا ایک نظام ہو. تو باعزید بستانی اور اسی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. دیکھو جب انسان کی تربیت کا انتظام اللہ کرے نا تو پھر بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سفیان ثوری, سور عربی میں بیل کو بولتے ہیں. ان کو ثوری کیوں کہتے ہیں, ایک وجہ اس کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ وضو کر کے مسجد میں آنے لگے, دھیان نہیں تھا تو الٹا پیر مسجد میں ڈال دیا. کیا دھیان نہیں تھا تو الٹا پیر مسجد میں ڈال دیا. غیب سے آواز آئی, یا ثور اما تعرف دخول فی المسجد. اب اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا, کہ بھائی آپ کو مسجد میں آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ غیب سے تربیت ہو گئی کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آپ مسجد میں جب جائیں گے تو سیدھا پیر اندر ڈالیں گے, اور جب نکلیں گے تو الٹا پیر باہر ڈالیں گے. تو یہ تربیت کا اللہ پاک نے ان بزرگوں کا پہلے سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہ کشمیر والوں کو تو پیران پیری زیادہ آتے ہیں نا, یا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ, دوسرے بزرگ تو اپنے کو دکھتے بھی نہیں نا. یا پھر اپنے شاہدرہ شریف والے وہ بابا شاہ غلام شاہ بادشاہ, جن کو ہم جانتے ہیں. باقی ہم سوچتے ہیں بس پوری دنیا میں اتنا ہی ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا کنویں کے مینڈک ہیں. 5-6 جن لوگوں کے ہم کو نام معلوم, اتنے ہی ہم کو معلوم ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مانتے ہیں, لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے کس طرح اس طرف ہم جاتے نہیں. وہ اصل ہے کہ وہ بنے کس طرح سے, وہ اصل ہے. اس لیے کہ ہمارے اسلاف میں حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, ملفوظات میں آپ نے لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے. یہ میرے اسلاف ایسے نہیں ہے مفتی صاحب, اکابر دیوبند قسم خدا کی بولتا ہوں, اگر برے صغیر میں یہ افراد یا اکابر دیوبند نہیں ہوتے, یہاں اندلس اور گرناطہ ہوتا. کوئی یہاں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا, گارنٹی ہے اس کی. کسی کو ہے جب اسپین میں دیکھ لو نا جا کے, بڑے بڑے وہ علامہ غرناطی رحمۃ اللہ علیہ, وہ سب بڑے بڑے مفسر عربی میں لکھنے والے, اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا ہے. تو یہ ان کی فکریں تھی. یہ ان کے جو ہمارے شیخ رضوان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کی صف کے افراد تھے جن کو اللہ پاک نے بچا کے رکھا تھا اس آخری دور کے لیے, اور یہاں اتار کے دین کی حفاظت کے لیے ان کو رکھ دیا تھا. کوئی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے, شیخ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا بہاولپور کے عدالت میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. یہ ہر جگہ آپ کو سپاہ سالار ملیں گے,
कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामद बरकातहू फरमाते हैं कि एक दफा कोई बादशाह आया, एक मौलाना ने बहुत सारे बच्चे रखे थे मस्जिद में, कहा क्या ये जमा करके रखे, जैसे अब भी बोलते हैं नहीं मौलाना लोग क्या मदरसों में बच्चों को जमा करके रखते, क्या फायदा है इसका यही बोलते हैं ना। इसलिए कि वो हमारे सुरन कोट में मेरे चाचा है, वहां पे चला गया एक दफा, बोले एक बच्ची को नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को रखे। हमारा अकीदा मैं आपको बोलता हमारी सोच का, वो अच्छा पढ़ाने लगे उनको, तो कहा मौलवी साहब इसी चंगा ना पड़ेगा, भूखी मरी जाती है। ये हमारी सोच है कि अच्छा पढ़ गई तो ये भूखी मरी जाती है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिस्क का ठेका तो अल्लाह पाक ने उठा के रखा है ना। अब कोरोना में ये सब हुआ, सब परेशान हुए, लेकिन मौलवी नहीं परेशान होता, इसलिए कि उसका तकदीर पे ईमान है, नहीं होता। तो ये सब चीजें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो तरह का इल्म है, तो मैं असल में उस तरफ जाना चाहता हूँ किताबुल फितन में। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई इज़ा रअयता शूहन मुताअन, ये उस तरफ हुजूर ने इशारा किया है कि कयामत की निशानियां जो आपको दिखेंगी, तो कहा कि जब ये चीजें आपको नजर आने लगे तो फिर क्या करा, अलैका नफ्स, फिर आपको अलग थलग होकर कमरे में बैठ जाना है। फिर इसीलिए क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, कि लोगों अपने आप को लाजिम पकड़ो। फिर अगर कोई आदमी गुमराह होता है, उसकी गुमराही आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर आप हिदायत पर हैं तो फिर आगे फरमाया कि आपको लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है, फिर आपको खबर देगा जो कुछ आपने किया है। तो इसमें फरमाया कि जब आपको ये चीज दिखे, फिर उसके बाद हवन मुत्तबान, और इंसान नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए, और दुनिया मुअस्सिरतन, और दुनिया हमको अच्छी लगने लग जाए, वो हम पर असर अंदाज हो जाए। क्या हो जाए कि भाई हम अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलने लगे, दीन को हमने पसे पुश्त डाल दिया, और जो है हम दुनिया के पीछे लग गए। तो हुजूर ने फरमाया कि ये फितने का ज़माना। तो ये फितने का जमाना है, तो उसमें हमें क्या करना है, यह है असल बात। आपने देखा होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जो खिलाफत राशिदा का आखिरी दौर था हजरत अली का, तो उसमें बहुत सारे मुशाजरात, यानी जिसको आप अपनी आसान जबान में इख्तलाफात, लेकिन हमारे उलमा ने सहाबा के दरमियान जो, इसमें उस तरफ मुझे जरूरी जाना है, तो मुशाजरात जो सहाबा के दरमियान हुए थे, जैसे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर माविया के दरमियान इख्तलाफ हुआ, मुशाजरा हुआ, जंग तक नौबत पहुंची। माई आशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मुशाजरा हुआ, जंग तक नौबत पहुंची। अब जब दो जमातें में इख्तलाफ हो जाए, आपको क्या करना है? तो वहां पर आपको पता है कि सहाबा की दो जमातें थी, एक जमात हजरत अली के साथ और दूसरी जमात हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला के साथ। देखो मैं खतरनाक मौजू मैंने उठा लिया है, इसलिए कि बड़ा कड़क है, आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा। इसलिए खुतबे में ना आपके मुफ्ती साहब रोज पढ़ते हैं जुम्मे के खुतबे में, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। बोलते हैं ना, कभी सुना आपने इसका मतलब क्या है? इत्तकुल्लाह फी अस्हाबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा फरमाया, ए लोगो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। और हर जुम्मे में, हफ्ते में हर दफा जो है इमाम साहब रोज आपको ये खुतबा सुनाते हैं, रोज ये हदीस आपको सुनाते हैं, लेकिन कभी हमने उर्दू में इसका तर्जमा उठाकर देखा नहीं। इसलिए जिसको जो समझ में आता है वो सहाबा पर तनकीद करके चला जाता है। और जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको अल्लाह पाक ने रदी अल्लाह अन्हु कह दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अस्हाबी कन नजूम भी अय्युहुम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मुझे और आपको कोई हक नहीं पहुंचता है उनको कुछ कहने का। इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हज़रात सहाबा के बारे में कि नाकिद और मनकूद, यानी जो किसी पर तनकीद करे और जिस पर तनकीद की जाए, दोनों का कद बराबर होना चाहिए।
اب آپ بولیے صحابہ بڑے کہ ہم بڑے؟ صحابہ بڑے. معلوم ہوا کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے ان پر تنقید کرنے کا. جن کو اللہ نے جو ہے نا سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی خدائی پر جو ہے حرف کر دیا. اور جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم کہہ دیا تو معلوم ہوگا نعوذ باللہ حضور کی جو ہے رسالت پر بھی ہم نے حرف اٹھا دیا، ان کی تربیت پر ہم نے. تو مذاق نہیں بنتا ہے، ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی فرمایا من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. مجھے آپ بتائیے کہ صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اس لیے اس طرف اس موضوع کی طرف ہمیں جانا ہے کہ کتاب الفتن میں کیوں، اس لیے کہ یہ زمانہ ایسا ہے. حضرت مولانا یوسف الدہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب ہے عصر حاضر حدیث کی نظر میں، ایک کتاب ہے بڑی ساری، اس کو کبھی آپ کو ملے تو پڑھ لینا. اس میں انہوں نے 72 فتنے اس طرح سے گنائے کہ جو اس زمانے میں، اور آپ اس کو ملائیں گے نا ہر جگہ ملے. اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے شخص پر، ایسے مرد پر لعنت ہو جو عورتوں کا لباس پہنتا ہو، اور ایسی عورت پر لعنت ہو جو مرد کا لباس پہنتی ہو. اپنا معاشرہ دیکھو باہر جا کر، آپ دیکھو نا اپنا معاشرہ باہر جا کر. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کپڑا پہنیں گے لیکن وہ رنگے ہوں گے. کیا اتنا باریک ہوگا کہ سارا بدن دکھتا ہے، یا اتنا جو ہے کم ہوگا کہ پورا بدن ننگا ہے، یا اتنا چست ہے کہ سارا کچھ نظر آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی. کیوں؟ تاکہ یہ امت کا آخری طبقہ حضور کی اس کتاب الفتن کو پڑھ کر اپنی تربیت کا انتظام کرے، اپنی جنت کا راستہ ہموار کرے. حرام حلال تو چلے گا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تہجد تو ہم پڑھتے ہیں، روزے تو ہم رکھتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پر ہم کنٹرول نہیں رکھتے. ہماری بچی کہاں جاتی ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمارا بچہ کیا کرتا ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ قرآن کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ابھی بیچ میں ایک بات چلی تھی، وہ ایک سورت کی لڑکی تھی، مفتی صاحب کا بھی میں نے مضمون اس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے وہ ایک پہلو ہے اس کا، لیکن میرے حساب سے اس نے تماشا بنایا. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی آپ کو کرنی ہے تو کر دو نا. ہم دورے میں پڑھتے تھے، مولانا عبدالرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم آئے تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ برقع پوش عورتیں فلم دیکھنے چلی گئی، اخبار میں آرٹیکل کہ برقع پوش پھر عورتیں. تو آئے مجھ سے بولے بھائی دیکھو آپ دیکھو لیکن برقع پہن کے مت جایا کرو، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. ہمارا عمل ذاتی ہو لیکن اس سے اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. ہم غلط کریں، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہی اسلام میں ہے، یہ غلط ہے. صحابہ کو دیکھ کر، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو دیکھ کر پوری دنیا بھاگتی ہے کہ اسلام حصہ ہے. کیوں؟ وہ جارج برنارڈو شاہ نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ جب اس نے ریسرچ کیا، اس نے تحقیق کی، قرآن کی تفسیر پڑھی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، تو اس نے ایک آرٹیکل بہت خراب لگے گا آپ کو لیکن کہیں حقیقت ہے. اس نے کہا کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ بٹ مسلمس آر دا ورسٹ نیشن آف دا ورلڈ. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے خراب قوم ہے. مفتی صاحب کو بھی کڑک لگے گی، مجھے بھی ہم بولیں گے نہیں یار آ کے مفتی عبدالرحیم صاحب سے مل جاتا. بھائی نہیں ہے ٹائم اس کے پاس مفتی عبدالرحیم صاحب کو ملنے کا، اس کو وہی ڈاکٹر کو ملنے کا ہے. نہیں ہے اس کے پاس ٹائم مفتی صاحب، وہ ہمارے مدرسے میں آ کر جو ہے مدرسے کے مسجد کے امام سے ملے، وہ وہی دکاندار سے ملے گا. اس کو وہی، ہر مسلمان اس کو صدیق اکبر جیسا نظر آنا چاہیے، ہر مسلمان اس کو فاروق اعظم جیسا نظر آنا، پھر وہ اسلام کی اس کی طرف آئے گا. اور آگے اس نے کہا کہ دا ریئل اسلام از ان دا بکس اینڈ دا ریئل مسلمس آر ان دا گریو. پھٹتا ہے کلیجہ جی، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. فلسطین میں ہم پٹے، شام میں ہم پٹے، ادھر بھی پٹ رہے ہیں. کب سے پٹ رہے ہیں؟ مجھے تو سبق سمجھ میں نہیں آتا. اللہ بتا تو صحیح، پٹ کیوں رہے؟ اس کی
مجھے علت تو سمجھ. اب کبھی میرا ایک ساتھی گیا عمرہ کرنے کو, میں نے بولا کہ حضور کے پاس سلام کرنے کو جائے گا نا, تو میری طرف سے ایک سوال کرنے لگا کہ نبی صاحب بہت مار پڑ گئی ہے, کوئی راستہ تو بتاؤ نا ہم کو. وہ راستہ وہی ہے. ہمارے استاد, ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی دامت برکاتہم کے استاد تھے مولانا سید ذوالفقار نروری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ امت کسی اجتماعی گناہ میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اجتماعی عذاب آ رہا ہے. دیکھو مجھے نہیں معلوم ہے آپ کی اس مجلس کا مقصد کیا ہے, لیکن میرے دل میں ایک درد, میں نے بولا کہ میں مقرر آدمی نہیں ہوں, میں ایک وہ مدرس ہوں جو سبق پڑھاتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ سامنے کیسے لوگ ہیں, بس میرے پاس جو سمجھ میں آتا میں بولتا جاتا. ایک اجتماعی گناہ میں, اس لیے کہ انفراد, یاد رکھنا, انفرادی گناہ سے کبھی عذاب نہیں آتا ہے. اور یہ یاد رکھنا, پوری دنیا کفر پر تل جائے, اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. عذاب اور ثواب کا تعلق ہمارے اور آپ کے اعمال سے ہے. جب ہمارے اعمال اوپر اچھے جائیں گے, اوپر سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, کہ لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے. جب تک ایمان والا موجود ہے قیامت نہیں آنے والی. تو ایمان والا سلامت تو دنیا سلامت, ایمان والا ختم تو دنیا کا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی قیامت پھر آئے گی کیسے, وہ بھی امام مسلم نے فرمایا اس طرف ہم نہیں جائیں گے. تو یہ تو اپنے, اب دیکھو, اب ہم جو ہے نا اپنی بچی کو نہیں دیکھو. ابھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی بچی کو کبھی جیسے کسی کی شادی ہوگی بچی, ٹھیک, اس کے سسرال والوں نے اس کو مطالبہ کر دیا. آئے گھر پہ, ابا جی مجھے کہا, ابا اٹھے دیا. جب آپ نے ایک دفعہ دیا تو دوبارہ پھر مانگے گا. یہ اس کا لیسن, اس کا سبق بھی آپ کو حضور کی ذات میں ملے گا. آپ نے دوسرے اینگل سے دیکھا, اس اینگل سے بھی دیکھو. ایک مرتبہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی نے دیکھا آپ کے ہاتھوں پر چکی پیسنے کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے تھے. تو کہا کہ حضور کے پاس کچھ غلام خدام آئے ہیں, جاؤ ایک عد مانگ لو. کیا کرو, مانگ لو. میں فاطمہ الزہرا تشریف لے گئی, دیکھا حضور, دیکھنے کے بعد بات کہے بغیر چلے گئے, لیکن حضور نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد حضور ان کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ فاطمہ آپ آئے تھے تو آپ نے کام بولا نہیں. کہا کہ میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑے ہیں. علی نے کہا کہ کام بہت ہوتا ہے, آپ جا کے حضور سے ایک خادم لے لو. کہا آئی تھی, وہاں لوگ تھے, شرما کر ہم آئے. دے تو سکتے تھے نا حضور, دے سکتے تھے کہ نہیں, بولو, دے سکتے تھے. لیکن آگے جو میرے پیغمبر نے, آپ کے پیغمبر نے فرمایا وہ سنو آپ. کہا کہ فاطمہ کیا میں تجھ سے ایسے اچھی چیز نہ بتاؤں. کہا کہ اللہ کے نبی سے ضرور بچائے. کہا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کر, یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, کہہ تو دیا. واپس آئے, میں عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا دستار کے پلو سے آپ کی آنکھیں پوچھ رہے تھے, آنسو تھے. پیغمبر کی جگر کا ٹکڑا تھی وہ. تو میں عائشہ نے پوچھا کہ کیوں. کہا کہ تکلیف ہوئی نا بچی کو دیکھ کر. کہا کہ اللہ کے نبی سے دے دیتے. کہا کہ مدینہ میں دوسری جو بیچاری غریب عورتیں ہیں ان کا میں انتظام نہیں کر رہا ہوں, فاطمہ کو کہاں سے دوں. یہ ہمارے اسلام کا جو قانون ہوتا ہے نا, یا ایھا النبی قل لازواجک, گھر سے, پیغمبر کے گھر سے شروع ہوتا ہے. وبنات, پہلے آپ اپنی بیویوں سے پردہ کروائیے, اپنی بچیوں سے. وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے. ہمارے ہاں تو سرکاری سرکولر بنتا ہے جو وی وی آئی پی کوٹے کے آدمیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے, بولو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتا دی. تو میں عرض کر رہا تھا, تو صحابہ کے درمیان تو کچھ صحابہ حضرت علی کی طرف چلے گئے, کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف چلے گئے,
اور کچھ گھر میں بیٹھ گئے. اب جن کو حق لگا کہ حضرت علی حق پر ہیں تو وہ ادھر، جن کو لگا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں وہ ادھر. دیکھو وہ مجتہد تھے، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اس وقت کے حالات کیا رہے ہوں گے میں آگے عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کے ذہن میں عرض کروں گا، وہاں آؤں گا میں. اس لیے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہ حضرت علی کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا ہم کو، اور حضرت امیر معاویہ کو کٹگرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم عدالت لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں نا. لیکن ایک جملہ آپ نے شاید آج تک نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ سیوطی کی وہ تاریخ والی جو کتاب ہے آپ نے پڑھی نہیں ہوگی رحمت اللہ علیہ. میں نے بھی نہیں پڑھی تھی. تو حضرت ان میں سے ایک حضرت ابن عمر تھے، وہ گھر میں بیٹھ گئے. تو ایک صاحب آئے ان کے پاس، کہا کہ بھائی باہر حق کو باطل کا مارکا لگا ہوا ہے اور اب یہاں گھر میں تشریف فرما ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی حق متشابہ ہو گیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ادھر جاؤں کہ ادھر آؤں. تو کہا کہ میرے پیغمبر نے مجھے کہا ہے کہ جب تجھ کے حق اور باطل نظر نہ آئے نا، گھر میں بیٹھ جانا، جا کے گھر کا ٹاٹ بن جانا. یہ الفاظ آتے ہیں. اور جیسے ٹاٹ ہلتا نہیں ہے تو گھر سے ہلنا مت، ہلنا مت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حق پہ تھا کون؟ اس کی بھی اب یہ جیسے بیچ میں ہوا گیا تو مجھے کہنا پڑے گا مجھ سے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا نا، یہی تو بلیم ہے. آپ کو معلوم ہے ایک جمعے میں سیوطی نے لکھا ہے رحمت اللہ، ایک جمعے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی مسجد میں گئے، ممبر پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا ہے امت کی بھلائی کے لیے. دھیان سے سننا اس بات کو، آج تک نہیں سنا ہوگا، آج سن لو کہ اے اللہ، میں نے اس لیے کہ اس وقت حالات ہی اس طرح کے تھے کہ اگر کسی دوسرے کو بنایا جاتا تو واپس سے وہ جنگ شروع ہو جاتی. تو کہا کہ اللہ، میں نے امت کی بھلائی کے لیے ان کو جو ہے خلیفہ بنایا ہے، اور اگر یہ آدمی امت کے حق میں نقصان دہ ہے تو اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی اس کو موت دے دے. بولو کوئی ہے باپ جو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرے؟ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جو بھی کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے کیا تھا. مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے. آپ کتنے بڑے بھی ہوں، خلافت اور ملوکیت بھی آپ نے دیکھ ڈالی ہو، یا تفہیم القرآن بھی آپ نے دیکھ ڈالا ہو، آپ امیر معاویہ نہیں بن سکتے. تو یہ چیزیں، تو ان چیزوں کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی پھر آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، فرمایا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک سبق آپ کو ملے گا. ایک محدث نے، انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اقتدوا عمر بن الخطاب فی الامن وابنہ فی الفتنہ. کیا لکھ دیا مفتی صاحب؟ لکھ تو دل پہ لکھو، اس کو لکھو، اس کو دل پہ. کیا فرمایا؟ اقتدوا عمر بن الخطاب فی الامن. جب امن کا زمانہ ہے تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنی جو ہے سیرت بنا لو، انہوں نے کیا کیا تھا وہی آپ کرو. اور جب فتنے کا زمانہ ہو تو ان کے بیٹے نے کیا کیا تھا ان کو اپنا جو ہے امام بنا لو. یہ دونوں، کیونکہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہیں سے ملے گا آپ کو. دو ایک ہی خاندان کے دو باپ اور بیٹے، دونوں میں سے جس کو آپ کو امام بنانا ہے تو دونوں کے حالات، اب اپنے وقت زمانے کے حالات کو دیکھ لو. امن کا زمانہ ہے، اطمینان کا زمانہ ہے، آپ کلمت اللہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو فاروق اعظم کو اپنا جو امام بنا لو. جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اپنی خلافت کے دور میں کیا تھا، ان کو جو ہے اس سے پہلے بھی اپنی زندگی میں کیا تھا. تو وہ چیزیں آپ اسلام کے لیے کیجئے، اگر آپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ زمانہ نہیں ہے
فتنے کا زمانہ ہے، بالکل جو خیر الناس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، تو پھر ابن عمر کو جو ہے اپنا امام بنا لو، گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے ایمان کی جو ہے فکر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ چیز اپنے کو کرنی پڑے گی، اسی لیے حضور اکرم جو کتاب دیکھو، آپ کسی بھی پیغمبر کو نہ تو ان کی سیرت کو کسی نے سنبھال کے رکھا ہے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اصل آخر میں ایک چیز اور یاد آ گئی ہے نا، وہ بولتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے، اس میرے کمال ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتوں کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ارے باپ، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اس جہاں جب 1470 سال پہلے پیغمبر کو اس وقت ہماری بچیوں کی کیا پوزیشن ہے دکھا دی گئی تھی۔ وہ بنتے ہیں نا کچھ عجیب سا بناتے ہیں، اوپر سے تو دکھتی ہے اونٹ کی کوہانی دکھتی ہے نا، اور کہتے ہیں مفتی صاحب نے تقی صاحب نے لکھا ہے کہ شرائع حدیث سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، یا اللہ اس کی تشریح کیا کرے، اس لیے کہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا نا، ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے مفتی صاحب کے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے کہ زمانے نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ہم بڑے مفسر بن سکتے ہیں، بھاری برکم جو ہے محدث بھی بن سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک یعنی آخری، یہ بھی بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَعْبَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْكَعْبَةَ كَالزَّعِمِ وَبِنَاؤُهَا سِوَى الْجِبَالِ، وَبِنَاؤُهَا سِوَى الْجِبَالِ۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کو جو ہے نا مکہ کی زمین کا سینہ چیرتے ہوئے دکھا دیا جائے اور اس کی عمارتیں پہاڑوں کے برابر ہو جائے، فَعَلَيْكَ الْأَمْرُ، تو سمجھ لے یہی فتنے کا زمانہ ہے۔ تو بول دے کہ وہ حدیث کی کتاب ہے، وہ مفسر لکھتے یا اللہ اس کی تشریح کیا کرے، مکہ پہاڑوں کا ہے، اس میں اس کا سینہ چیرا کیسے جائے گا؟ آج جا کر دیکھ لو نا، پورے مکہ کو پھاڑ پھوڑ کے ایک دم لیول کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے بھائی، اس میں صرف آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، آپ کے گھر کی فکر کرنی ہے، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہے۔ اور یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں کوئی مسجد بن جاتی ہے وہاں اللہ کا دین 100 سال تک زندہ رہتا ہے۔ کتنا؟ 100 سال۔ لیکن جس بستی میں مدرسہ بن جاتا ہے وہاں اللہ کا دین 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو یہ آپ کا مدرسۃ التوحید نہیں ہے، بلکہ 1000 سال کی اسلام کی زندہ رہنے کی گارنٹی ہے۔ اب اس عمارت میں آپ کو کتنی اینٹیں لگانی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں، بس کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے۔ بس کل قیامت میں نا حضور ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر کے رکھ دے، ہاں یہ میرا بیٹا کچھ تو کر کے آیا ہے، اپنے کو دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو جنت والوں کے جوتے جہاں وہاں جگہ دے دینا۔ وہ جن میرے اکابر کو الٹا سیدھا کہا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جہاں جنت والوں کے جوتے ہیں وہیں اپنے کو جگہ دے دینا۔ یہ کون تھانوی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بوسہ دے رہے ہیں نمازوں کے اندر۔ کاش اللہ کرے کہ اس طرح کی نمازیں ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حببت الی من دنیاکم الثلاث، کہ آپ کی دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب ہے، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ بھائی مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، عورتوں کے ساتھ مجھے ہمدردی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم نہیں برپتا ہے، اس لیے بھائی اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ بہن ہو، ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، ان ماں کے پیر کے اوپر گوبر بھی لگا ہو پھر بھی بیٹے اور بیٹی کی جنت اسی پیر کے نیچے ہے۔ باپ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ کی رضا اسی کے پاس ہے۔
تو وہ اور بیٹی ہے تو کافل بنتین ہاکدا معیہ فی الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جس نے 2 بچوں کی تربیت کی، اس کو پڑھایا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح سے ہوگا۔ بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، اس کی تربیت کا انتظام کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنی ہے، یہ ہماری جنت کی ٹکٹ ہے۔ تو بھائی اپنے گھر کا جو ہے اس کیا جائے، اور یہ چھوٹی جو اپنی نسل ہے اس کے ایمان کی فکر کی جائے، اس لیے کہ بھائی ہاتھ دھو کے سب پیچھے پڑے ہوئے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک زمان سیاتی اللہ ناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا مجھے کیوں مارا گیا۔ اب زمانہ دیکھو ہے کہ نہیں۔ اور دوسری جگہ کہ جب 2 مسلمان آپس میں جو ہے لڑائی کریں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، مرنے والا دونوں جہنم میں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنم میں جائے گا قتل کی وجہ سے، مقتول کی کیا گناہ ہے؟ کہا کہ بھائی یہ بھی اپنے صاحب کے اپنے ساتھی کے حریص تھا، اس کو موقع ملتا یہ بھی مار ڈالتا اس کو۔ تو اس لیے بھائی اپنی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے معاشرے کی فکر کیجئے، اور یہ جو مساجد اور مدارس ہیں قسم خدا کی بولتا ہوں یہ خیر کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کیجئے۔ اور جو شخص آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادارے اور تنظیم سے تنظیم کو اس کا نقصان آپ نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہمارے حافظ سمد صاحب آخری بات ختم فرماتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ گجراتی میں ایک محاورہ ہے، منش مہان نتھی سونتھا مہان چھے، کہ انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، تنظیم سے صفات سے انسان بڑا بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے جو ہے نا میری اور آپ کی جنت کی ٹکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ سیدھی بات، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر کے اندر ہو، صبح میں ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے گھر والے بچے بھی پڑھیں، ان کی تربیت کا انتظام کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ پاک سے کثرت سے توبہ کیا جائے، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اس دعا کا کثرت سے جو ہے اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھائی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو اچھی باتیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، اور اگر کسی کو کوئی بات کھٹی لگ گئی ہو اللہ پاک اس کو بھی مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔